السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نہر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کئی نہریں تیار کی گئیں، لیکن سب سے زیادہ فائدے والی نہر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص حکم سے بنائی گئی تھی وہ نہر تھی جو نہر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نہر کے ذریعے دریائے نیل کو بحیرہ قلزم سے ملا دیا گیا تھا۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 18 ہجری میں جب تمام عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اضلاع کے احکام کو لکھا کہ ہر جگہ سے کثرت کے ساتھ غلہ اور اناج روانہ کیا جائے۔ اگرچہ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، لیکن شام اور مصر سے خشکی کا جو راستہ تھا بہت دور دراز تھا، اس لیے غلہ کے بھیجنے میں پھر بھی دیر لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دقتوں پر خیال کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، کو لکھا کہ مصر کے باشندوں کی ایک جماعت ساتھ لے کر دارالخلافہ حاضر ہوں۔ جب وہ آئے تو فرمایا کہ دریائے نیل اگر سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں قحط و گرانی کا کبھی اندیشہ نہ ہوگا، ورنہ خشکی کی راہ سے غلہ کا آنا دقت سے خالی نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر کام شروع کر دیا اور فسطاط سے بحر قلزم تک ایک نہر تیار کرائی۔ اس کے ذریعے سے دریائے نیل جو فسطاط کے نیچے سے بہتا تھا بحر قلزم سے مل گیا۔ جہاز نیل سے چل کر قلزم میں آتے تھے اور یہاں سے جدہ پہنچ کر لنگر کرتے تھے جو مدینہ منورہ کی بندرگاہ تھی۔ یہ نہر تقریباً 69 میل لمبی تھی اور تعجب ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی صرف 6 ماہ میں بن کر تیار ہو گئی۔ چنانچہ پہلے 20 بڑے بڑے جہاز جن میں 60,000 ارب غلہ بھرا ہوا تھا اس نہر کے ذریعے مدینہ منورہ کی بندرگاہ میں آئے۔ یہ نہر لمبا عرصہ جاری رہی اور اس کے ذریعے سے مصر کی تجارت کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد عمالوں نے بے پرواہی کی اور یہ نہر جگہ جگہ سے اٹک گئی، یہاں تک کہ مقام ضبط تمساح تک آ کر اٹکنے کی وجہ سے بالکل بند ہو گئی۔ 105 ہجری میں منصور عباسی نے اس کو بعض ذاتی مصالح کی بنا پر بند کر دیا، لیکن بعد میں جب جاری ہو گئی اور مدتوں تک جاری رہی۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات جو اس نہر کے ذکر سے مقصود ہے یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کو براہ راست ملا دینے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ اس کے لیے موقع اور جگہ کی تجویز بھی کر لی تھی اور چاہا تھا کہ فرمان کے پاس جہاں سے بحر قلزم اور بحر روم صرف 70 میل کا فاصلہ رہ جاتا ہے سے نہر نکال کر دونوں سمندروں کو ملا دیا جائے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس ارادے سے اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور لکھ بھیجا کہ اگر ایسا ہوا تو یونانی جہازوں میں آ کر حاجیوں کو اڑا لے جائیں گے۔ اگر حالات اجازت دیتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص کو اس نہر کی تعمیر کی اجازت دے دیتے تو نہر سوئز کی تعمیر کا فخر در حقیقت عرب کے حصے میں آتا اور اس دور میں بننے والی نہر سوئز پہلے ہی تیار ہو چکی ہوتی۔ دوستو آج ہم نے نہر امیر المومنین کے بارے میں پڑھا، تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔